وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال بڑا ہی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت ملتی ہے جس سے پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا سے شادی کی تو جوان ہو گئی تھی؟ اور کیا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی محبت کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دے جیسی یوسف اور زلیخا کے درمیان تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی صحیح اور درست روایت نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اسرائیلیات اور یہود و نصارہ نے بہت کچھ نمک مرچ لگا دیا ہے، مسلمانوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور داستان لکھنے والوں نے بھی کچھ اور بھی کمال کر دیا ہے۔ داستان یوسف زلیخا ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ عام ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دیو مالائی قصہ ہے، افسانہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ دوبارہ وہ جوان ہو گئی تھی، یہ تو اور بھی بھونڈی سی بات ہے اور بھی بیہودہ بات ہے۔ جب یہ دونوں باتیں بیہودہ اور غلط اور افسانہ ہیں تو ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ جو نکاح کے وقت دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی دونوں میں محبت پیدا کر دے جیسے یوسف اور زلیخا کے درمیان محبت تھی، یہ سراسر غلط ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی نے تو بے حیائی اور آبرو باختگی کی دعوت دی تھی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دامن کو برائی سے اور بے حیائی دونوں سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی، بے توفیق الہی وہ اپنے دامن کو سو اور فاحشہ دونوں سے بچا لیا۔ اس لیے یہ مثال جو ہمارے یہاں کے کچھ لوگ دیتے ہیں سراسر غلط ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور ایسی محبت کی مثال لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک طرف بے حیائی ہے اور دوسری طرف عفت اور پاک دامنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں، شرعی احکام اور پابندیوں کا خیال رکھیں اور اپنی نفسیات پر، خواہشات پر کنٹرول کریں۔ اللہ رب العالمین ہی سمجھ دینے والا ہے اور فقہ فی الدین بھی